سورہ مائدہ آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا تمہارے پاس رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو کہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے سامنے، کثیراً بہت ساری وہ باتیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم کتاب میں سے چھپا لیتے ہو، ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کر دیتا ہے بہت ساری باتوں سے۔ قد جاءکم من اللہ، تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور ایک روشنی، و کتاب مبین، اور ایک حق بات کو بیان کرنے والی کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تبارک و تعالی دکھاتا ہے بہ، اس کے ذریعے، من اتبع رضوانہ، اس شخص کو جو اس کی خوشنودی کا طالب ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے حکم سے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تو عیسیٰ بیٹا مریم ہی کا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، کون ہے جو طاقت رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں، شیئا، ذرہ بر بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر ڈالے عیسیٰ بیٹے مریم کو، وامہ، اور اس کی والدہ کو، ومن فی الارض جميعا، جو زمین میں ہے سب کے سب کو، وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملک میں ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے، یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ کل کی آیتوں میں، دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے عہد شکنی کا بیان فرمایا تھا، اور عہد شکنی کے نتیجے میں جو ان کو سزائیں دی گئی، یہودیوں نے عہد شکنی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت سے دور کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دل سخت ہوئے۔ جب دل سخت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کو، کلام الہی کو اپنے مطلب کے مطابق مروڑنے لگ گئے، تحریف کر ڈالی، جس کے نتیجے میں بہت ساری کلام الہی سے حصہ، بہت سارے کلام الہی کے حصے میں سے فائدہ اٹھانا وہ ان سے دور ہو گیا، اور وہ بھول گئے اس کو کہ وہاں سے وہ فائدہ اٹھاتے، کھو دیا اس کو۔ ایسے ہی
عیسائیوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں یہود و نصارہ کو یعنی اہل کتاب کو حق کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو عہد شکنی کی جو سزائیں تمہیں ملی ہیں ان سزاؤں سے بچنے کی اب ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ ایمان لے کر کے آؤ گے تو دنیا میں بھی وہ جو ذلت رسوائی تمہارا مقدر بن چکی ہے وہ چھٹ جائے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ چنانچہ اس ضمن میں ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، ہمارا رسول تمہارے پاس پہنچ چکا ہے اور آ چکا ہے، اور یہ وہی رسول ہے کہ تمہاری کتابوں میں اس کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے کہ اس کی صفت کیا ہے، کمال علم کیا ہے۔ علم میں کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمایا یہ کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت ساری باتیں جو تم تورات اور انجیل کی چھپا لیتے ہو وہ نبی تمہارے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا کمال علم کہ جس نے کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھا، کسی سے تعلیم حاصل نہ کرنے کے باوجود بھی، ایک امی نبی ہونے کے باوجود بھی تمہاری سابقہ کتابوں میں جو تمہارے پاس ابھی بھی موجود ہیں ان میں سے جو تم غلط سلط مسئلے لوگوں کو بتاتے ہو اور وہ مصلحت سمجھتا ہے ان کو ظاہر کرنے کی، تو وہ بہت ساری باتیں تمہارے سامنے عیاں کر دیتا ہے حالانکہ خود پڑھا لکھا نہیں۔ تو پتہ چلا وہ وحی کے ذریعے سے بولتا ہے، اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وحی کے ذریعے سے وہ بہت ساری باتیں ظاہر فرما دیتا ہے۔ اور اس ضمن میں بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی بہت ساری غلطیوں کی نشاندہی فرمائی۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتلاؤ بھائی، جو آدمی زانی ہو اس کی شرعی سزا تمہاری کتابوں میں کیا لکھی ہے؟ تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے کہ ایسی تو کوئی سزا ہماری کتاب میں نہیں، اور اگر ہو بھی تو وہ 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ زنا کی سزا اگر شادی شدہ کرے گا تو اس کی سزا سنسار ہی ہے، سزائے موت ہے۔ اور چنانچہ آج بھی جو انجیل موجود ہے اس میں بھی یہ ترجمے میں یہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا تو پھر اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اس کو مار دیا جائے گا۔ تو چنانچہ اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ نبی علیہ السلام نے ظاہر کی، جس سے نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے کہ پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی کتابوں کی باتیں ان کے سامنے ظاہر فرمائی۔ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور اخلاق میں اعلیٰ معیار یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں سے چشم پوشی فرما لیتے ہیں۔ وَتُخْفُونَ عَنْ كَثِيرٍ وَتَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ کہ بہت ساری باتوں سے نبی علیہ السلام درگزر کر دیتے، یعنی جن کا بیان کرنا نبی علیہ السلام ضرورت نہیں سمجھتے تھے تو محض ان کی رسوائی کے لیے آپ نے وہ چیزیں بیان نہیں فرمائی۔ یہ کمال اخلاق ہے۔ تو ادھر سے کمال علم کہ تمہاری کتابوں کی جو باتیں تم چھپا لیتے ہو وہ سامنے بتاتے ہیں، اور ادھر سے کمال اخلاق میں یہ ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مصلحت نہیں شرعی، ان چیزوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں فرماتے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ چکی ہے جو کہ کتاب مبین کی شکل میں ہے۔ تو بعض اکثر مفسرین نے نور اور کتاب مبین دونوں سے ایک ہی چیز مراد لی کہ نور و کتاب مبین، یہ درمیان میں عطف برائے تفسیر کے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا جو کہ کتاب مبین یعنی قرآن مجید کی شکل میں ہے۔ تو نور سے مراد بھی قرآن مجید ہوا اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن مجید۔ یعنی اس کا قرینہ یہ ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو پہلے ہو چکا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول کا تذکرہ پہلے ہو چکا تو آیت کے اس دوسرے ٹکڑے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے پاس ایک نور بھی آ چکا جو کہ کتاب مبین کی شکل میں ہے۔
نیز ایک اور جو اس پر قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اگلی آیت میں فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع، اللہ اس نور کے ذریعے سے رہنمائی فرماتا ہے۔ تو بھی میں یہ ہی ضمیر جو ہے نا یہ واحد مذکر کے لیے آتی ہے، تو چنانچہ پیچھے دونوں چیزوں سے ایک ہی مراد لیں گے تو پھر ضمیر واحد کی راجع ہو سکتی ہے۔ اگر اس سے دو الگ الگ چیزیں مراد ہوں تو پھر یہدی بہم اللہ ہونا چاہیے، یعنی کہ تثنیہ کی ضمیر لانی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہی ضمیر لائی تو پتہ چلا کہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے جیسے علامہ ابن جریر نے تفسیر طبری میں اور علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر بیضاوی میں لکھا کہ ان دونوں چیزوں سے مراد الگ الگ چیز ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وکتاب مبین، اور ایک کتاب آئی جو حق بات کو واضح کرنے والی ہے۔ تو گویا دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نور سے کوئی ذاتی طور پر نور مراد ہے۔ نور سے یہاں محض معنی روشنی کے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی راہیں روشن کی ہیں، تو صفت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، صفت آپ کی نور ہے۔ اسلام کو بھی قرآن نے نور کہا، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ کی طرف سے نور کے اوپر چل رہا ہے۔ تو لہذا نور کا یہاں اطلاق جو ہے وہ بمعنی ہادی، بمعنی رہنما، نور ہدایت کے معنی میں ہوگا اگر اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر مراد ہو، ورنہ بصورت دیگر کچھ لوگوں نے، ناواقف لوگوں نے اس کو بشریت کے مقابلے میں لے کر کے آگے کہ نور ہے یعنی بشر نہیں، حالانکہ یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں، کیونکہ قرآن کی 20 آیتیں ایسی ہیں جو انبیاء کی بشریت کے اوپر نص ہیں، صراحتاً ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کے مشرکین عرب کہتے تھے جی کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں نا تو آپ ذرا آسمان سے پہ چڑھیں اور وہاں سے کتاب لے کر کے آئیں، فرشتہ دائیں بائیں موجود ہو اور آ کر کے کہے کہ ہاں جی یہ رسول ہے اور یہ کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ یہ رسول ہی ہے۔ تو اس کے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں ارشاد فرماتے تھے حل کنت الا بشرا رسولا، او لوگوں میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو کچھ اور نہیں ہوں، جو بھی ہوں تو کیا ہوں، ایک بشر ہوں۔ انما انا بشر، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، تو رسول انبیاء، اور اسی طرح آپ بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں گے کہ جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذات میں وہ بشر، اس لیے ذات میں آپ انکار نہیں کر سکتے، بشریت کا انکار اسی لیے کفر کہا گیا۔ باقی نور جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ آپ نور ہدایت ہیں، آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، اس معنی میں بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں، نور ہے۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر مراد ہو نور تو مطلب نور ہدایت، ہادی، بطور رہنما کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ معجزہ اور کرامت جو ظاہر ہوتی ہے نا، یہ کسی کے اپنا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو سو وہ پھر اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ چنانچہ معجزہ نبی کی دلیل ہوتی ہے نبوت پر، اور کرامت جو ہے وہ کسی ولی کی، یہ اس کی ولایت کے اوپر دلالت نہیں کرتی، یہ کسی کے بھی ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ معجزہ اور کرامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہوتے ہیں جو سرزد ایسے برگزیدہ بندوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ ہم اس میں غلط سلط ذرا کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو اس آدمی کا ذاتی فعل قرار دے دیتے ہیں، جو فلانے صاحب نے ہمیں یہ بتایا ویسا ہی ہو گیا۔ چنانچہ ہم جب اس کو ذاتی فعل قرار دیتے ہیں نا تو پھر ہم ان کو پتہ نہیں کیا خدا سے بھی اوپر لے کر کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ میں فرمایا حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں، بس اتنی سی بات ہے، اللہ جب چاہتا
چاہتا ہے میرے ہاتھ پہ کوئی چیز ظاہر فرما دیتا ہے۔ اس لیے کسی کو یوں کہنا نا کہ بھائی اگر تم واقعی ولی ہو تو چنانچہ سارے میڈیا والوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے ہمیں کرامت دکھاؤ، یہ بکواس ہے۔ اس لیے کہ کرامت تو کسی ولی کے ہاتھ میں ہوتی نہیں، نہ ہی معجزہ نبی کے ہاتھ کا فعل ہے، یہ تو اللہ کا فعل ہوتا ہے، جب وہ چاہتا ہے اس کے ہاتھ پہ کیا کرتا ہے، ظاہر فرماتا ہے۔ آگے جو عیسائیوں کا نظریہ تھا اس کی بھی آگے تردید آئے گی۔ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے جو اس کی خوشنودی کا طالب ہوتا ہے اس کے لیے سلامتی کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ سلامتی کی جو جگہ ہے نا در حقیقت وہ ہے جنت، تو جنت کی طرف جانے والی راہیں اس آدمی کے سامنے بالکل ظاہر باہر کر دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے اللہ تبارک و تعالی تاریکیوں سے، کفر، شرک، معصیت، گناہ، ان تمام کی تمام تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نکال کر کے لے کے آتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فَمَن كَفَرَ مِنكُم بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا جو انکار کرتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھی راہ کی جانب اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرماتا ہے۔ عیسائیوں میں آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ 3 طرح کے بڑے بڑے فرقے تھے، اللہ نے سزا یہ دی کہ آپس میں بغض اور عداوت پیدا ہوئی۔ 3 بڑے بڑے فرقے تھے، یعقوبیہ تھا، نستوریہ تھا، ملکانیہ فرقہ تھا۔ تو ان میں جو یعقوبیہ فرقہ تھا نا وہ تو یہ کہتا تھا کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، کوئی اور خدا تو ہے ہی نہیں۔ گویا ان کا نظریہ جو ہے نا وہ بعینی ہی ہندوؤں والا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ میں حلول کر گئے، اب ان کے جسم میں اتر آئے، اب جو اللہ ہے وہ بشکل حضرت عیسیٰ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی وہ معبود مانتے تھے کہ یہی اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تردید فرمائی اور فرمایا یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق پکی ٹھکی بات ہے، کفارہ کفر کیا ان لوگوں نے، قالو ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے یہ بات یعنی یہ نظریہ گڑ لیا کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا ہی کیا ہے، خدا ہے، اللہ تو عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کے رد میں فرمایا کہ دیکھو بھائی عقل سے کام لو، ہوش سے کام لو، یہ بھی بلا کوئی بات ہوئی کہ حضرت عیسیٰ جو مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، تو پہلے تو کہا کہ مریم سے پیدا ہوئے، تو پیدا ہونے میں جو کسی کا محتاج ہو وہ کیسے خدا ہو گیا؟ نمبر 2 بات یہ کہ آگے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ارادہ کر لے کہ عیسیٰ کو فنا کر دے، حضرت مریم کو فنا کر دے، تمام جہان میں بسنے والے لوگوں کو اللہ ہلاک کر دے یعنی موت دے دے، کوئی اس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے؟ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے سامنے ذرہ بر بھی کوئی طاقت رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ طاقت ہے کسی کی کہ تھوڑی سی بھی طاقت رکھے؟ تو جو خود مر جائے وہ کیسے معبود ہو گیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ موت دے دے، حضرت مریم کو، تو بعضوں کا نظریہ تھا 3 خداؤں میں ایک حضرت مریم بھی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ان کی والدہ محترمہ کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اور جو کوئی بھی زمین میں بسنے والا ہے اگر اللہ چاہے سب کو ہلاک کر دے، کوئی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ الوہیت کی نفی ہوگی، معبود کیسا، خدا کیسا، اللہ کیسا؟ اللہ تو وہ ہے کہ جو کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتا، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، وہ تو ہمیشہ زندہ اور ہر ایک کو تھامنے والی ذات جو ہے وہ کیا ہے، اللہ ہے۔ تو فرمایا فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے جو مالک ہو اللہ کے مقابلے میں ذرہ بر کا بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر وہ اللہ ارادہ کر لے کہ ہلاک کر ڈالے حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو، ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، جو بھی زمین میں بسنے والے ہیں سب کے سب کو اللہ ہلاک کر دے، تو بھی اس کے مقابلے میں آنے کی سکت کسی میں نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، حقیقت بات یہ ہے آسمان
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر جو بادشاہت سلطنت نافذ ہے، جو ملکیت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خرق عادت پیدا کر دیا تو اس میں تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ عیسیٰ ہی خدا ہیں، کیونکہ جو جیسے عام عادت ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، ویسے پیدا نہیں ہوئے تو خدا بنا لیا۔ یخلق ما یشاء، وہ ایسے ہزاروں لاکھوں چاہے عیسیٰ تو پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ تو پیدا کرنا، یہ تو اس کا کلمہ کن ہوتا ہے، ساری چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اس کی صفت ہے کہ ہر چیز کے اوپر اس کا مکمل اختیار ہے، مکمل قدرت ہے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك۔